اور وہ ہے حدیث گھڑنے والوں کی کثرت۔ اور اس کے بعد امام مسلم نے اس میں جرح و تعدیل کے بہت سے قواعد کا ذکر کیا ہے، اصول حدیث کا ذکر کیا ہے، اور یہ بحث کی ہے کہ ثقہ راویوں سے روایت لینا چاہیے، ضعیف اور ناقابل اعتبار راویوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں انہوں نے بحث کی ہے الاحتجاج بالحدیث المعنان، یعنی حدیث معنان سے استدلال کیسا ہے اور حدیث معنان کب حجت ہے۔ یہ اس مقدمہ کی قیمتی مباحث ہیں۔ تو امام مسلم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اما بعد فإنک یرحمک اللہ بتوفیق خالقک ذکرت انک ہممت بالفحص عن تعرف جملۃ الاخبار المأثورہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سنن الدین واحکامہ وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف۔ اس عبارت میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد کو مخاطب کیا ہے۔ ان کے بعض شاگردوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بہت مختصر صحیح حدیث کا مجموعہ مرتب ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں اللہ تم پر رحم کرے تمہاری خالق کی توفیق سے۔ یہاں ایک بات یہ طلبہ جان لیں کہ صحیح مسلم کی روات بہت ہیں۔ یہ جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں تو حدیث کی کتابوں کے روات ہوتے ہیں، ہر کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کس راوی کی روایت ہے۔ تو صحیح مسلم کی روات کئی ایک ہیں، جیسے ابو احمد محمد بن عیسیٰ، ابو الحسن عبد الغافر فارسی، ابو عبداللہ محمد بن فضل، ابو الفتح منصور بن عبد المنعم، ابو اسحاق ابراہیم بن ابی حفص، اور ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یہاں جو امام مسلم نے خطاب کیا ہے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، تو لعل المخاطب ہوا تلمیذ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان فإنه لازمه مدة طويلة وروایت صحیح مسلم عنہ اشہر و اکثر۔ یعنی امام مسلم نے مخاطب کیا ہے اپنے ایک شاگرد ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان کو، اس لیے کہ انہوں نے امام مسلم کی بڑی مدت تک ان کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کی روایت یعنی صحیح مسلم کی
یہ امام مسلم سے یہ زیادہ مشہور و اکثر ہے۔ تو طلباء کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح مسلم کا جو نسخہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ ان کے شاگرد ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان کی روایت سے ہے۔ اگرچہ جیسا کہ میں نے نام لیا کہ صحیح مسلم کو روات بہت ہیں، لیکن ان میں ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان کی روایت اور ان کا نسخہ یہ زیادہ مشہور اور زیادہ متداول ہے۔ امام مسلم کے شاگردوں نے امام مسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ ایک ایسا مجموعہ مرتب کیجیے جو دینی احکام پر مشتمل ہو۔ اس کا ذکر کیا گیا اس میں کہ اللہ تم پر رحم کرے، تم نے ذکر کیا ہے انک حممت بالفحش، یہ فحش کے معنی تلاش و جستجو، میں مفردات کا معنی بتا دیتا ہوں، اور الاخبار الماثورہ یعنی منقول خبریں، اور صنوف کے معنی اقسام، اور تداول کے معنی ہوتے ہاتھوات لینا۔ تو اللہ تم پر رحم کرے، اپنے خالق کی توفیق سے، تمہاری خالق کی توفیق سے تم نے ذکر کیا ہے تم چاہتے ہو تلاش و جستجو ان اخبار کے مجموعی کی معرفت کے بارے میں جو منقول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین کے سنن، اس کے احکام کے بارے میں، ان میں سے جو ثواب کے بارے میں، عقاب سزا کے بارے میں، ترغیب و ترہیب کے بارے میں، اس کے علاوہ مختلف قسمیں جو ان اسانید کے ذریعہ جن سے ان کو نقل کیا گیا ہے اور جنہیں اہل علم نے آپس میں لیا ہے، اختیار کیا ہے۔ اس عبارت سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ دین کے تمام احکام کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت ہے، جیسے دینی احکام، ثواب کی روایات، عقاب کی روایات، ترغیب و ترہیب کی روایات۔ یہ بات جو مشہور ہے لوگوں میں کہ ترغیب و ترہیب یا فضائل میں سے یہ روایت کی ضرورت نہیں ہے، امام مسلم یا دوسرے محدثین اس کے قائل نہیں ہیں۔ بھائی ترغیب و ترہیب بھی دین ہے، ثواب و عقاب کی باتیں بھی دین میں شامل ہیں، اور دین کا ثبوت قرآن کریم سے ہوگا یا صحیح حدیث سے ہوگا۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ اے میرے عزیز شاگرد، تم نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے کہ تم کو واقف کرایا جائے احادیث کے مجموعے پر جو مرتب ہو اور محدود ہو، یعنی بہت ہی لمبا مجموعہ نہ ہو، اور تم نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اس کو مختصر بیان کروں، تمہارے لیے ترتیب و تالیف میں بغیر زیادہ تکرار کے۔ تو ان کے شاگردوں نے تقاضا کیا تھا کہ آپ ایسا مجموعہ مرتب کیجیے جس میں زیادہ تکرار نہ ہو۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ فَإِنَّ ذَلِكَ زَعَمْتَ، یہ زَعَمْتَ بمعنی اردت، مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم نے جو درخواست کی ہے، مطالبہ کیا ہے، تو اس کا فائدہ سب سے پہلے مجھے ملے گا اور تم لوگوں کو تو ملے گا۔ تو یہ جیسا کہ تم نے ارادہ کیا ہے، مما یشغلک، ان چیزوں میں سے جو تم کو بے نیاز کر دے گی، اما لہو قصدت من التفہم فیہا، یہ جو تم نے قصد کیا ہے، یعنی احادیث و آثار کے بارے میں فہم اور اس سے استنباط، اور وہ چیز جس کا تم نے سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو معزز کرے جب میں لوٹا اس کے بارے میں غور و فکر کی طرف اور اس چیز کی طرف جو اس کا انجام ہوگا انشاءاللہ، تو کہتے ہیں کہ
یہ عاقبت محمودہ، یہ بہترین انجام ہے اور موجود منفعت ہے۔ اور امام مسلم کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے جس طرح سے مجھ سے مطالبہ کیا ہے یہ کام بہت پرمشقت ہے۔ وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياه خاصة قبل غيري۔ یعنی یہ میرا گمان یہ ہے جب تم نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اس کے مشکل ہونے کو سمجھ لیا۔ یہ تجشم کے معنی ہوتے ہیں مشکل ہونا۔ اللہ عظم علی علیہ، یعنی اگر مجھے اس کی توفیق دی گئی اور اس کے تکمیل کا فیصلہ میرے لیے کیا گیا۔ امام مسلم کہتے ہیں کانا اول من یصیبہ نفع ذلک ایاہ، اس کا سب سے پہلا نفع مجھے پہنچے گا، خاص طور پر میرے علاوہ سے پہلے لوگوں میں سے۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ یطول بذکر الوصف، یعنی مختصر احادیث کا مختصر مجموعہ مرتب کرنا، اس کا فائدہ امام مسلم کہتے ہیں مجھے خود پہلے پہنچے گا اور اس کے بعد اوروں کو پہنچے گا۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں، تو امام مسلم نے اس کے بہت سے اسباب ذکر کیے ہیں۔ یطول بذکر الوصف، جس کے تذکرے سے بات لمبی ہو جائے گی۔ آگے امام مسلم نے ذکر کیا ہے الا ان جملۃ ذلک ان ضبط القلیل من هذا الشان واتقانه ایسر علی المرء من معالجۃ الکثیر منه۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ احادیث، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آدمی زیادہ احادیث کو ضبط کرنے کی کوشش کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کم احادیث کو ضبط کرنے کی کوشش کرے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ یہ علم حدیث میں معمولی حصے کو ضبط کرنا، اس کو یاد کرنا، یہ آدمی کے لیے زیادہ آسان ہے، یعنی زیادہ حدیث کے استعمال کرنے کے مقابلے میں۔ کہتے ہیں کہ مگر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معمولی مقدار میں احادیث کو ضبط کرنا اس فن سے اور اس کو محفوظ کرنا زیادہ آسان ہے آدمی کے لیے من معالجۃ الکثیر، یعنی اس کے بڑے حصے کے استعمال کرنے کے مقابلے میں۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ خاص طور پر آگے ذکر کرتے ہیں کہ کیونکہ علماء سے قطع نظر بھی عوام کا حال یہ ہے کہ عوام واقف نہیں ہے صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ولا سیما عند من لا تمیز له من العوام الا بان يوقفوا ولا التمیز غیره، خاص طور پر ان لوگوں کے نزدیک جن کے پاس تمیز و معرفت نہیں ہے عوام میں سے، مگر یہ کہ کوئی شخص انہیں واقف کرا دے، تو کہتے فیضا کان الامر فی ھذا کما وصفنا، جب معاملہ ایسے ہی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا، یعنی اگر آدمی زیادہ احادیث کو ضبط کرنے کی یاد کرنے کی کوشش کرے، اس کے مقابلے میں کم احادیث کو ضبط کرنا اور صحیح احادیث کو ضبط کرنا یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فالقصد منہ الی الصحیح القلیل اولا بہم من ازدیاد الثقیل، کہتے ہیں کہ احادیث کے سلسلے میں اس کے بارے میں قصد کرنا صحیح کا جو اگرچہ کم ہو وہ زیادہ بہتر ہے لوگوں کے لیے احادیث کو یاد کرنے کے مقابلے میں جس میں ضعیف و سقیم روایتیں ہوں۔ آگے پھر ذکر کرتے ہیں کہ بھائی پھر بہت سے محدثین نے کیوں بڑی بڑی موٹی احادیث کا مجموعہ مرتب کیا ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَاتِ فِي الْإِسْتِكْثَارِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ وَجَمِيعُ الْمُقَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَةٍ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ رُزِقَ فِيهِ بَعْضَ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ فَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَهْجُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الْإِسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ اصحاب علم و فن ہیں
اصحاب علم و فن کے لیے جن کے اندر تیقظ ہے، معرفت ہے، تو ان کے لیے علم حدیث میں استکثار یعنی زیادہ احادیث کے زیادہ مجموعوں کو مرتب کرنا یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ وہ احادیث کے یعنی صحت و ضعف کے اسباب، اس کے علل سے واقف ہیں، تو ایسا شخص انشاءاللہ زیادہ احادیث کو جمع کر کے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض فائدے کی امید کی جا سکتی ہے علم حدیث میں استکثار کے سلسلے میں اور مقررات کو جمع کرنے کے سلسلے میں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو توفیق دی گئی ہے بیدار مغزی کی اور معرفت کی، اس کے اسباب کے بارے میں، اس کے علل کے بارے میں، تو ایسا شخص انشاءاللہ یحجم بما اوتیا یعنی یقو، ایسا شخص یطلع یعنی وہ باخبر ہوگا یا واقع ہوگا جو کچھ اس کو دیا جائے گا فائدہ پر استکثار کے بارے میں جمع حدیث کے سلسلے میں۔ لیکن امام مسلم کہتے ہیں کہ فاما عوام الناس الذین هم بخلاف معان الخاص من اہل التیقظ المعرفہ فلا معنی لهم فی طلب الکثیر، یعنی جو عام لوگ ہیں، عام لوگوں کے لیے بہت زیادہ احادیث کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا مناسب نہیں ہے۔ رہے عام لوگ جو بخلاف معان الخاص، جو خاص لوگوں کے اوصاف کے برخلاف ہیں، جو اہل تیقظ ہیں، اہل معرفت ہیں، تو کہتے ہیں کہ فلا معنی لهم فی طلب الکثیر، تو ان کے لیے یہ زیادہ حدیث کو طلب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ وہ قلیل کی معرفت سے عاجز ہیں، یعنی جو وہ عام لوگ جو کم حدیث کی معرفت سے عاجز ہیں تو وہ زیادہ حدیث کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آگے پھر امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ میں جیسا کہ تم لوگوں نے درخواست کی ہے تو ہم صحیح شرائط کی پابندی کرتے ہوئے ہم کس طرح سے تدوین کریں گے۔ آگے امام مسلم رحمہ اللہ نے ان بعض شرائط کے بعض تفصیلات کا ذکر کیا ہے کہ کس انداز سے اور کس طرح سے میں صحیح مسلم میں احادیث کو اکٹھا کروں گا۔ تو یہ آج کا درس تھا جو پورا ہوا۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔